الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں منکر سرور دو عالم کی ختم نبوت کے، میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، میں ان رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ عزت کے لائق اساتذہ کرام اور میرے مستقبل کے مہکتے دہکتے ستاروں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں۔ عہد نبوت سے لے کر اس عہد تک ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ پیارے پیغمبر بلا کسی تأویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہے۔ سامعین دی وقار، آئیے ایک نظر احادیث پر ڈالتے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں: او میرے اصحاب کی جماعت سن لو، تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک جھوٹی نبوت کے دعوے دار کائنات میں پیدا نہ ہو جائیں۔ حضرات گرامی، دل تو چاہتا ہے سن 11 ہجری میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسود عنسی، جس فیروز دہلوی نے اس کے محل میں گھس کر اس کا قلعہ کھما کیا، میں اس کا تذکرہ کروں۔ دل تو چاہتا ہے مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ یمامہ میں اس کا قلعہ کھما کرنا، میں اس کا تذکرہ کروں۔ دل تو چاہتا ہے سن 27 ہجری میں مختار ثقفی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ تعالی کا جنگ میں اس کا قلعہ کھما کرنا، میں اس کا تذکرہ کروں۔ دل تو چاہتا ہے حارث بن کذاب دمشقی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، خلیفہ عبد الملک مروان کے حکم پر اس کا قلعہ کھما کرنا، میں اس کا تذکرہ کروں۔ دل تو چاہتا ہے مغیرہ عجلی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، امیر عراق خالد بن عبداللہ کسریٰ کا، اسے زندہ جلانا، میں اس کا تذکرہ کروں۔ دل تو چاہتا ہے سن 119 ہجری میں ہی سمعان تمیمی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، امیر عراق خالد بن عبداللہ کا، اسے بھی زندہ جلانا، میں اس کا تذکرہ کروں۔ سامعین دی وقار، آج کی اس پروقار مجلس میں جو موضوع سخن میری تقریر کا محور ہے، اعلان نبوت کرنے والے مرزا قادیانی دجال کے خلاف علماء اہل حدیث کا کردار۔ جب میں تاریخ کے اوراق میں جانتا ہوں تو مجھے اس کذاب کے اعلان نبوت کے بعد جو شخصیت سب سے پہلے برسر میدان نظر آتی ہے، وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی اور ان کی بے مثل و نظیر تلامذہ کی جماعت کھڑی نظر آتی ہے۔ جب میں میدان مناظرہ کی جانب رخ کرتا ہوں تو مجھے قادیاں میں جا کر
مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف مولانا ثناء اللہ امرت تسری رحمہ اللہ نظر آتے ہیں، جنہیں تمام مسالک کے علماء فاتح قادیان جیسے عظیم لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ اور جب میں میدان افتاح میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالی فتوی تکفیر لیے تمام علماء کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب میں خطابت کے میدان میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے علامہ احسان الہی ظہیر کی گرج نظر آتی ہے۔ جب میں تصانیف کے میدان میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی کی 17 تصانیف نظر آتی ہیں، اور کہیں مجھے مولانا ثناء اللہ امرت تسری رحمہ اللہ تعالی کی 39 کتابیں نظر آتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کے نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب الہامات مرزا، افوات مرزا، عقائد مرزا، تاریخ مرزا، چیستان مرزا، شاہ انگلستان اور مرزا قادیانیت، تعلیمات مرزا، شہادات مرزا، نقاط مرزا اور میراث مرزا، تلک عشرۃ کاملہ۔ گرامی قدر، لیکن میں آج کی اس محفل میں ان خدمات کا تذکرہ نہیں کروں گا جن میں تمام مسالک کے علماء ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ میں صرف